کون کون سی شقیں ہیں جن میں ترمیم کی جا سکتی ہے؟ ایک نیوز نے پتہ لگا لیا ہے۔ حکومتی آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آئین کی شقیں 51, 63, 175, 187 اور دیگر شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم ہوگی۔ بلوچستان کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی ترمیم شامل ہے۔ آرٹیکل 63 میں ترامیم کی جائیں گی۔ منحرف ارکان کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت کی ترمیم شامل ہے۔ یہ حق دینے کے لیے آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی۔ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی۔ آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 181 ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو سپریم کورٹ کی خالی اسامی پر کام کرنے سے متعلق ہے۔ مزید تفصیلات یہ کہ حکومتی آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شقوں کو شامل کیا جا چکا ہے۔ آئین کی شقیں 51, 63, 175, 187 اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم ہوگی۔ بلوچستان کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی ترمیم بھی شامل ہے۔ آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جائے گی۔ منحرف ارکان کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت کی ترمیم بھی شامل ہے۔ یہ حق دینے کے لیے آرٹیکل 63 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں ہی سنی جائے گی۔ آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ظاہر کر دیا گیا ہے اور آرٹیکل 181 ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو سپریم کورٹ کی خالی اسامی پر کام کرنے سے متعلق ہے۔ آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سی شقیں ہیں جن میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ ایک نیوز یہ تمام تر تفصیلات منظر عام پر سامنے لے آیا ہے اور آپ کو اس سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومتی آئینی ترمیم میں 20 سے زائد شقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آئین کی شقیں 51, 63, 175, 187 اور دیگر اس میں شامل ہیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم ہوگی۔ بلوچستان کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی بھی ترمیم شامل ہے۔ جی ہاں، کون کون سی آئینی شقیں ہونے جا رہی ہیں، اس حوالے سے ایک نیوز نے تمام تر تفصیلات حاصل کر لی ہیں۔ 20 شقیں ہیں جن میں ترامیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ آئین کی شقیں 51, 63, 175 اور 187 اور دیگر بھی شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی اس میں شامل ہے اور بلوچستان کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی ترمیم بھی اس میں شامل ہے۔ آرٹیکل 63 میں ترامیم کی جائے گی۔ منحرف ارکان کو ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت بھی اس ترمیم میں ہوگی اور یہ حق دینے کے لیے آرٹیکل 63 میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل صرف آئینی عدالت میں ہی سنی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ہے۔ آرٹیکل 181 ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کے سپریم کورٹ کو خالی اسامی پر کام کرنے سے متعلق ہے۔ یہ اہم شقیں ہیں جن میں ترامیم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ ٹوٹل یہ 20 شقیں ہیں جن میں ترامیم ہو سکتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اہم جو ہے وہ شقوں میں ترامیم کے حوالے سے بات کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے جو چینجز ہیں، ان کی شقوں میں چینجز ہیں، ان میں بھی ان پر بھی بات کی ہے اور یہ آئین کی شقیں 51, 63 اور 175, 187 اور دیگر شامل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم بھی شامل ہے۔ بلوچستان کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کرنے کی ترمیم بھی اس میں شامل ہے۔ حکومت کا آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے ہونے کا دعویٰ سامنے آ چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی موقف یہ ہے کہ آئینی ترامیم آج ہی پارلیمنٹ میں لائی جائیں گی۔ مطلوبہ ارکان ہمارے پورے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گی وہ اجتماعی نوعیت کے ہوں گے۔ یہ خواجہ آصف کی جانب سے اہم دعویٰ کیا گیا ہے۔ آئینی ترامیم آج ہی پارلیمنٹ میں لائی جائیں گی اور مطلوبہ ارکان ہمارے پورے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ان کے ڈی این اے میں نہیں جو ہے نا وہ جو کو ایگزسٹنس کہتے ہیں کہ آپ مل جل کے جو ہے ایگزسٹ کریں، وہ ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل ڈی این اے ان کا، اس میں کسی قسم کی مصالحت، کسی قسم کی کو ایگزسٹنس، انسٹیٹیوشن کا چلنا، آئین کا احترام، اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے دوسری پارٹی میں ایک اجتماعی قیادت ہے، ان کے لیڈر موجود ہیں لیکن اجتماعی جو ہے نا قیادت جو ہے اس کو فروغ دیا گیا ہے، جو جمہوریت کی روح ہے۔ وہاں پہ عامریت جو ہے پارٹی کے اندر بھی ہے اور عامریت پارٹی کے باہر ہے۔ اور ماضی میں اگر آپ 60-70 سال کی تاریخ میں دیکھیں، پارٹیاں جو ہے ان کی قیادت جو ہے دنیا سے چلی گئی، ان کی قیادت جو ہے ان کو شہید کیا گیا اس پارٹی کی آپ کے سامنے۔ اگر وہ یہ نہ کہیں تو دکانداری کس طرح چلے گی؟ اگر وہ یہ کہہ دیں جی کہ آج ہمیں شکست ہونی ہے تو پھر تو ان میں پلے کچھ نہیں رہتا۔ دکانداری جس نے بیچنا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے آخری دم تک جی کہ میرا سودا بہترین ہے اور آج بکے گا۔ وہ ساتھ میں سر یہ بھی کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے
جو بھی جوڈیشل ریفارمز آئیں گے وہ اجتماعی نوعیت کے ہوں گے, کوئی انفرادی نوعیت کے. بالکل میں آپ کو یقین کراتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ جو بیلنس ہے نا آئین کا وہ ٹلٹ ہو گیا ہے اوور دا ایئرز. آپ بھی اس بات کو دیں کہ اگلی کی خواجہ آصف کی گفتگو آپ نے سنی, اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی جانب سے کہا گیا کہ جلد انصاف کی فراہمی پاکستانی عوام کا حق ہے, وقتی ضرورت تھی جس کے لیے ریفارمز لا رہے ہیں. انفرادی طور پر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اجتماعی طور پر فیصلہ ہوگا کہ عوام کے بہتر مفاد میں قانون سازی کی جائے گی. ہم پر امید بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں. دیکھیں ہم بالکل پرامید بھی ہیں, پرعزم بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی نمبر گیم جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ پاکستان کی عوام کو سپیڈی جسٹس اور ایکسیس ٹو جسٹس دینے کے لیے بہت دیر سے ضرورت تھی کہ کوئی نہ کوئی ریفارم لایا جائے. اور دیکھیے یہ کوئی ایک تاثر دیا جا رہا ہے, کوئی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہوگی, کوئی انفرادی طور پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی. جو بھی ہوگا وہ اجتماعی طور پہ گریٹر گڈ آف دا پیپل کے لیے, پوری قوم کے لیے اجتماعی طور